لیکن ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی نہیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہدایت کی نعمت ان لوگوں کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا مبلغ واللہ یہدی، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا مبلغ واللہ یہدی، میں صرف پہنچانے والا ہوں۔ اللہ جو مجھے حکم دیتے ہیں میں حکم کو صرف ان کے بندوں تک پہنچا دیتا ہوں، صرف ان کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ واللہ یہدی، ہدایت دینے والا اللہ ہے، جس کو ہدایت دے اللہ کی مرضی ہے، جس کو ہدایت دے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ سے لا کے اسلام کی ہدایت سے نوازے اور اپنے محبوب کا غلام بنائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے ہوئے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن ہدایت ان کو نصیب نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے، جس کے اندر دل میں تڑپ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ چھوڑ کے امام الانبیاء کی خدمت میں آیا تو پھر اسلام ملے۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کہاں سے صاحب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کو چھوڑ کر مدینہ گئے امام الانبیاء کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت سے مالا مال کر دیا، ہدایت عطا فرما کے اپنے محبوب کا غلام بنا دیا ان کو۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور ہدایت کو لینے کے لیے ایک چیز کو، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کسی سے مانگتے ہو تو پھر وہ دیتے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہے وہ ہر چیز اٹھا کے تجھے دے دیں، نہیں ایسے تو نہیں ہے۔ جب ہدایت کو بھی اللہ سے مانگو گے، جب تیرے دل کے اندر اللہ کو پانے کی طلب ہوگی، اللہ کو پا لینے کی چاہت ہوگی، پھر اللہ تجھے ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ اللہ کا دین تجھے، جب دین سے محبت ہوگی پھر اللہ تجھے اپنا دین دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا دین کو ہم زبردستی ہم تمہارے گردنوں میں ڈال دیں گے، ہم زبردستی تمہیں دیں گے، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرو، ہم تمہیں زبردستی دیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے دل میں چاہت ہے تو پھر ملے گی ہدایت، پھر اسلام کی توفیق ملے گی، پھر مسلمان ہو جاؤ گے، ورنہ کوئی چاہت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کو راستے کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں اس کے لیے، راستہ نہیں بلکہ راستے کھول دیتے ہیں اس کے لیے، راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کو جو راضی کرتے ہیں نا، نیک لوگ ہیں نا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں من عاد لی ولیًا فقد آذنت لہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے کوئی میرے اللہ والے سے کوئی جب لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، میں بھی اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں اپنے بندے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ سے طلب کریں، ہدایت کو طلب کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر کریں اللہ کا، اور جتنی نہیں ہیں ان کو اللہ سے مانگتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔